بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہگار شخص کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آتش پرست آدمی ملا جو گمراہی اور گناہوں سے آلودہ تھا۔ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کس سے باتیں کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوہ طور پر جا رہا ہوں، وہ جگہ جو بے انتہا نور کا مرکز ہے، وہاں جاتا ہوں جو اللہ سے باتیں کروں، جو تمہارے گناہوں تمہاری خطاؤں کی معذرت کروں۔ اس آتش پرست آدمی نے کہا، کیا میرا پیغام بھی خدا کے پاس پہنچا سکتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا پیغام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری طرف سے اپنے پروردگار سے کہنا کہ اس ہلکٹ کی ضربت اور آفرینش کی بھیڑ میں بھی میں تجھ کو خدا مانوں۔ یہ میرے لیے ننگو اور ہے، اور مجھے ہرگز اپنے پاس نہ بلانا، اور مجھے تیری روزی کی منت اور تیرے احسان کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ تو میرا خدا ہے اور نہ میں تیرا بندہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آتش پرست آدمی کی بات سنی تو اس گستاخ کی گفتگو پر بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں اپنے محبوب سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ گفتگو بیان کروں۔ اگر خدا کا احترام کرتا ہوں اور ان باتوں کو بیان نہ کروں تو اچھا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی وادی میں خدا بندی سے باتیں کرنے لگے۔ کریا کے نہ آنکھوں سے مناجات شروع کر دی۔ اس حلوت میں ایسا کیف تھا، دوسرے اس سے بے پہرا ہے۔ خدا بند عالم سے گفتگو ہوئی، ناز و رواج سے فارغ ہوئے اور وہاں سے واپس چلنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے کا پیغام کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پیغام کو سناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ تو خود علیم و بصیر ہے اور تو سب جانتا ہے کہ اس آتش پرست شخص نے تیری شان میں کیا گستاخی کی ہے۔ تو خطاب ہوا کہ اس زبان دراز کے پاس جانا اور میری طرف سے اس کو سلام کہنا، اور اس کے بعد پیار و محبت سے میرا یہ پیغام سنانا۔ اگر تجھ کو مجھ سے آر ہے، مجھے تجھ سے کوئی آر نہیں ہے، ہرگز تجھ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر تو مجھے نہیں چاہتا تو میں تجھے بہت چاہتا ہوں۔ اگر تو میری روزی نہیں چاہتا تو میں تجھے اپنے فضل و کرم سے روزی دیتا ہوں۔ اگر تو میری روزی کا احسان نہیں چاہتا تو میں بغیر احسان کے روزی عنایت کروں گا۔ میرا فیض سب کے لیے عام ہے، میرا لطف و کرم بے حنایت پیشگی اور قدیم ہے۔ تمام لوگ میرے قریب بچوں کی طرح ہیں، اور میرا فیض دودھ پلانے والی خوش کھیت ماں کی طرح ہے۔ ہاں، بچے کبھی غصے میں کبھی پیار میں پستن مادر کو اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کی ماں ان سے ناراض نہیں ہوتی، بلکہ پھر اپنی پستان منہ میں رکھ دیتی ہے۔ بچہ منہ پھیر لیتا ہے اور منہ کو بند کر لیتا ہے، لیکن ماں بند منہ کے بوسے لینا شروع کر دیتی ہے اور پیار بھرے انداز میں کہتی ہے، میرے بچے منہ نہ موڑ، دودھ بھری چھاتی کو منہ میں رکھ لے۔ ارے میرے لاڈلے، ذرا دیکھ تو صحیح، میرے پستان سے دودھ نکلنے والے چشمے کی طرح دودھ جوش مار رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اس آتش پرست نے کہا، اگر میرے پیغام کا جواب لائے ہو تو بیان کرو۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس آتش پرست اور گناہگار آدمی کو سنایا۔ کلام الہی نے اس کافر کے دل سے کافرانہ جنگ کو دور کر دیا۔ وہ ایک گمراہ انسان تھا جو حق سے دور ہو چکا تھا۔ خدا کا پیغام اس کے لیے گھنٹی کی طرح تھا، شب تاریک کی طرح اندھیرے ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جواب اس کے لیے نور مشرق کی طرح بن گیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے اس کا سر جھک گیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور رقص بھری آنکھوں سے اس سائے ذکر کے ساتھ کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے جسم میں آگ لگا دی ہے، جس سے میرا جسم و روح دھواں ہو گیا ہے۔ یہ کیا پیغام تھا جو میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا؟ میں بدبخت ہوں، افسوس مجھ پر۔ اے موسیٰ، مجھے ایمان کی تعلیم دو اور مجھے حقیقت کا راستہ دکھاؤ۔ خدایا، کیا واقعہ پیش آیا؟ میری روح قبض کر لے تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان، رابطے کی گفتگو اور خدا سے راز و نیاز کا طریقہ سکھایا، اور اس شخص نے توحید کا اقرار کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس دنیا سے محبوب کی طرف کوچ کر گیا۔